پہ گفتگو آ گئی ہے، واللہ با حسین میں داد سے بے نیاز ہو گیا ہوں۔ بی بی شام لے آئی، یہاں رسول آنا چاہتے تھے، یہاں علی آنا چاہتے تھے، حسن کی خواہش تھی، حسین کی خواہش تھی۔ بی بی شام کے باہر پہنچی، یہ ہے شام۔ بڑے بڑے محل دیکھے، ملوکیت کو دیکھا، سلطنت کو دیکھا، تخت اور تاج دیکھے، لشکر دیکھے۔ بی بی نے کہا اچھا یہ تھی وہ طاقت جو میرے باپ کے خلاف تو نے 42 سال اکٹھی کی، یہ تھی وہ طاقت جو تو نے حسن کے خلاف استعمال کی۔ اس گھر میں بیٹھ کے سازشیں کرتا تھا، یہاں سے مشیر بھیجتا تھا، یہاں سے گورنروں کو خط لکھتا تھا۔ بی بی نے کہا پھر اب میری بھی جنگ دیکھنا، رسول کا قاتل چھپے گا، علی کا قاتل چھپے گا، حسن کا قاتل چھپے گا، اب میں تم سے بدلہ لوں گی، اب میں تمہیں گالی نہ بناؤں، مجھے زینب نہ کہنا۔ اب جو اس تخت میں بیٹھا تھا اسے عبرتناک شکست نہ دو، مجھے علی کی بیٹی نہ کہنا۔ اب بی بی فاتحانہ انداز میں، فاتحانہ انداز میں بی بی بازار شام کو رونتی ہوئی، بی بی ان کے بڑے بڑے قصر کو اپنے زمین بوس کرتی ہوئی، شہزادی رونتی ہوئی فاتح خیبر کی بیٹی اپنے خطبے کی تلوار کو، بابا جس بات پہ قابو رکھے گا ورنہ مجھے مجبوراً مصاحب کا رخ پڑنا، یوں خطبے کی تلوار کو بے نیام کرتی ہوئی، اپنے لفظوں کی دھار سے رگیں کاٹتی ہوئی شہزادی فاتح بن کے اس کے دربار میں داخل ہوئی۔ 42 سال سے چھپ کے بیٹھا تھا، اسی کا بیٹا تخت پہ بیٹھا تھا، اس نے علی کی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے شہزادی کو دیکھا، چہرے پہ وہی علی والا روب، منہ میں وہی علی والی زبان، لہجہ بھی وہی علی والا، گفتار بھی وہی عباس والی۔ اسے کہا کون قتل ہوا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے اس کا کوئی بھائی نہیں مارا گیا، ایسے لگ رہا ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا۔ بی بی نے یوں دربار میں پہلا قدم رکھا، اس نے سمجھا تھا کہ میں نے قید کیا ہوا ہے۔ اس کو اس کے سفیروں نے پوچھا کیوں قتل کیا ہے تو نے حسین کو؟ جب بی بی دربار میں داخل ہوئی تو یہ ملعون کہہ رہا تھا کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، علی نے میرے باپ کے اختیار کو نہیں مانا، علی کے بیٹے نے میرے اختیار کو نہیں مانا۔ اتنا کہنا تھا شہزادی کا پہلا قدم دربار میں آ گیا۔ شہزادی نے کہا اے معاویہ زادہ، تو نے ابھی کہا ہے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے، ان سے ہوا آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوا کو روک تاکہ میں تم سے بات کر سکوں۔ جس نے کہا روشن دان کی ہوا روکنا میرے بس میں نہیں ہے۔ بی بی نے کہا تیرے دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں، گھوڑے کی فطرت ہے وہ اپنے پاؤں کو حرکت دیتا ہے، ان کے سموں کو روک، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا میں گھوڑوں کے سم نہیں روک سکتا۔ بی بی نے کہا تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں، اونٹوں کے گردنوں میں گھنٹیاں ہیں، یہ اپنی گردنوں کو ہلا رہے ہیں، گھنٹیوں کا شور ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھنٹیاں روک۔ اس نے کہا بی بی یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ علی کی بیٹی نے کہا اب میں اپنا اختیار دکھاتی ہوں۔ شہزادی نے کہا اوس کو چپ ہو جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی واپس نہیں آئی، جس گھوڑے کا پاؤں اٹھاتا نہیں چلی گیا، جہاں سے ہوا نکلی تھی واپس نہیں گئی، جو سانس نتھرے سے باہر آئی تھی اندر نہیں آئی، حلق وہی کا وہی رک گیا، جس کی آنکھ کھلی تھی بند نہیں ہوئی۔ جب پورا دربار پتھر کا بن گیا، بی بی اس کے تخت کے سامنے آئی، بی بی نے اس کے نپاک بدن کی روح واپس کی، اس نے اپنی آنکھوں کو ہلایا، اس نے دیکھا کہ پورے دربار میں پتھر ہے، کوئی انسان حرکت نہیں کر رہا، کوئی بشر حرکت نہیں کر رہا، کوئی حیوان اپنی آنکھ بند نہیں کر رہا۔ اس نے کیا کیا تو نے علی کی بیٹی، یہ تو نے کیا کر دیا میرے بھرے دربار کو؟ بی بی کہا تو نے کیا کہا تھا ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، اب بتا قیدی تو ہے یا قیدی تو ہے یا ہم ہے؟ اب بتا ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا تھا یا تو نے ہمارے اختیار کو نہیں مانا تھا؟ ہم تو مشیت الہی کے پابند تھے۔ اس نے دربار میں چہرے پہ موت کی زردی لا کے کہا علی کی بیٹی تو نے میرے دربار میں ہر جسم سے جان کیوں نکال دی ہے؟ بی بی کہ سن انا اذان من اللہ، بسم اللہ جی آپ مولا حسین انا اذان من اللہ ورسولہ، میں اللہ کی اذان ہوں، میں رسول کی اذان ہوں۔
بسم انا اذان من اللہ، میں اللہ کی اذان ہوں۔ یہی وجہ تھی میرے ماتمیوں کہ اس نے، اب تم نے ساری زندگی ذاکروں اور سے خطبہ اور علماء سے سنا، نوکر کی زبان کا جملہ ہے سید مجھے دعا دے کے چلے جانا، کوئی میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ آل محمد کی گھر کی دشمنیاں جو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے پھر رہا ہوں، جو اپنے بچے چھوڑ کے در بدر پھر رہا ہوں نا، یہ بطول کے گھر سے وفا کا نتیجہ ہے۔ مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، صرف سیدوں سے دعا لینے لگا ہوں۔ یہی وجہ ہے جب بی بی نے کہا نا میں اللہ کی اذان ہوں، اس نے شام میں اذانیں دلوانی شروع کی۔ اسی لمحے دربار میں اذانوں کی آواز گونجی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اذان یہ نہیں، اذان یہ ہے۔ اذانیں ہو رہی تھی اور اذان الہی رسیوں میں کھڑی تھی۔ بی بی نے کہا بابا میں تیری بیٹی ہوں، بابا تو مدینے سے چلا تھا، تو نجف بیٹھ گیا، حسین مدینے سے چلا، حسین کربلا بیٹھ گیا، بابا میں اب رہوں گی شام، اب میں شام سے نہیں جاؤں گی، بابا اب نہیں میں شام سے جاؤں گی، بابا میں نے فتح کیا ہے، آج بھی شام کے ایئرپورٹ پہ اترو، ندیم بھائی آپ سیدہ کے حرم کے نوکر ہیں، آج بھی شام کے ایئرپورٹ پہ اترو، شام کے ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ، کوئی کسی کا نام نہیں لے رہا، ایک ہی آواز آ رہی ہے زینبیہ زینبیہ زینبیہ۔ اللہ جانے کیسے فتح کیا شام۔ یہ تھی علی کی فاتح بیٹی، یہ تھی علی کی اذان بیٹی۔ کوئی نہ کہے کہ امتحان حسین ختم، امتحان زینب شروع، زینب کا امتحان ہی حسین کا امتحان ہے۔ کوئی یہ جملہ نہ کہے کہ حسین کا محرم ختم ہو گیا، زینب کا محرم شروع ہو گیا، زینب کا محرم ہی حسین کا محرم ہے۔ شاہ جی مقدمین ذاکرین ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے وہ جو نیزوں پہ تھے وہ آسان تھے، جو اونٹوں پہ تھے بس اسی دربار کا ایک جملہ سن لو، وقت میں بہت زیادہ پڑ گیا، اللہ اس بارگاہ کو سلامت رکھے، اللہ اس کے منتظمین عہدیداران جتنے بھی ہیں خدمت گزار شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے۔ تم حسین کے گھر کی نوکری کرتے ہو، بی بی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ میں ڈر گیا ہوں ماتمیوں سے، میں جملہ کھولوں گا نہیں، میں اشارہ کروں گا۔ یہ ملاؤن تخت پہ تھا، رسیوں میں تھی قرآن کی صورتیں، ماتمی معاف کر دینا، تنویر بھائی بابا جی جتنے ماتمی بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا، عمران بھائی جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوثر کے گلے میں تھی۔ یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی، کوثر کے تلوے زمین سے اڑ جاتے، رو کے کہتی اماں کمر جھکا، میرے گلے کی رسی تانگ ہو گئی۔ حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ تم محرم کا ماتم کر چکے، اب تمہیں انتظار ہے چہلم کا، چہلم کا انتظار ہے۔ بھائیوں کے پرسے بہنوں کو دیے جاتے ہیں، چہلم ہے علی کی بیٹی کے حصے کا سود، یہ پرسہ دینا ہے تم نے شہزادی کو۔ میری ذمہ داری ہے میں جتنا چھپا سکوں گا اتنا چھپاؤں گا۔ یہ ملاؤن تخت پہ تھا، میں کہتا ہوں کہ اسی جملہ پڑھنے کے بعد انسان کچھ نہ پڑھے نا روتا رہے،
غیرت مند شیعہ کے لیے پوری زندگی رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ قرآن کی صورتیں رسیوں کے ساتھ دیوار پہ تھی. نہ جملہ سننا، یہ ملعون تخت میں تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، اس نے شراب کا جام نیچے رکھے گا، ان میں سے علی کی بیٹی کا ان میں علی کی بیٹی کون؟ میں نے پڑھ دیا نا، تم نے سن لیا. کوئی عباس کے دل سے پوچھے کہ عباس کی کیا حالت ہوئی جب اس نے کہا ان میں سے علی کی بیٹی کون؟ ایک ملعون دائیں کھڑا تھا، اس نے کہا وہ جو سب سے آخر میں سفید سر والی ضعیفہ ہے نا، وہ ان کی کنیز ہے، اس کی کمر کے پیچھے سر رکھ کے جو کھڑی ہے نا وہ علی کی بیٹی ہے. اس نے کہا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے؟ کیا لگا یہ ان کے گھر کی کنیز ہے. اس نے کہا کنیزیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، یہ اپنی مالکن کی آگے کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا ہم نے پورے رستے ہی سے بڑا مارا ہے، اس نے بی بی کا پردہ نہیں چھوڑا. یہ علی کی بیٹی کے آگے سے ماتم کی تیاری کرنا تو سیدہ کے موقع، ہم نے پورے رستے بڑا ظلم کیا، اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا. اس نے کہا میں نہیں مانتا، تم نے ظلم کیا ہوتا یہ رستہ نہ چھوڑتی، میری آنکھوں کے سامنے آزماؤ. نہیں پڑھوں گا، مجھے پتا ہے تم نرم دل ہو، تم سے برداشت نہیں ہونا. اس نے کوئی لوہے کی چیز لی، یہ چلا، اب میں جملہ چھپانے لگا، یہ فضہ کے قریب گیا. اس نے کہا ضعیفہ علی کی بیٹی کا پردہ چھوڑ. بی بی فضہ کی طرف دیکھنے لگی، آج کے دن کے لیے تو نبی سے زندگی مانگی تھی، میں نے نبی سے کہا تھا یا رسول اللہ میں تیری بیٹی کا پردہ بن سکوں. اس نے کہا پردہ چھوڑ ورنہ میں ظلم کروں گا. اس نے وہ لوہے کی چیز فضہ کے سر پہ رکھی، فضہ کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہوئے، ادھر فضہ کے بالوں پہ لہو کی لکیر آئی. علی کی بیٹی نے فضہ کی کمر پہ سر مارا. بی بی رو کے دی اماں پردہ چھوڑ دے، رو کے کہہ دی یا ماں نہ کہ، یا ماں نہ کہ، یا پردہ چھوڑنے کا نہ کہ. مجھے بتا آج تیری ماں ہوتی وہ تجھے اس نجس ترین ماحول میں بغیر پردے کے چھوڑتی؟ مر جائے گی فضہ، نہیں چھوڑے گی تیرا پردہ. اور سید و احسان مانو فضہ کے، اس نے پورے بازار شام میں اپنا پاؤں نہیں بدلا. یہ کہتی تھی میری غیرت کا وارہ نہیں کرتی، میں پاؤں اٹھاؤں کسی بے غیرت کی نظر زینب کے پاؤں پہ چلی. حوصلے کے ساتھ 1 یا 1.5 منٹ میں نے اور پڑھنا. اس کا پردہ چھوڑ، شہزادی کی آواز میں پردہ نہیں چھوڑوں گی. اب چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ، فضہ کے بالوں میں لہو کی لکیر، ہاتھوں میں رسیاں. دربار میں آ کے ایک دفعہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا. اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے؟ 300 حبشیوں نے تلواریں کھینچ لی. ایک بوڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلا، فضہ کے قریب اگر تو نے صرف حبش والوں کو کیوں بلایا؟ اس دربار میں ہر ملک کے سپاہی ہیں. فضہ دے کر دی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگا مر گیا. ایک اٹھ کی بیٹی تھی، مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتی. بی بی فضہ دے کے کہتی کیا نام ہے اس کا؟ نام کا کہنا تھا. یا بوڑھا حبشی دے کے لگا تو قیدر نہ ہوتی، میں سر تن سے جدا کر دیتا.
تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں. تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں اور تو نے مجھ سے ہماری شہزادی کا نام پوچھ لیا. بی بی فضہ کہتی تو نہیں بتاتا تو میں بتاتی ہوں. اس کا نام میمونہ تھا. بوڑھے حبشی نے اپنے ابروؤں کو اٹھایا. کہنے لگا تو میمونہ کو جانتی ہے؟ جملہ پڑھو جس نے گھروں تک بات کرنا ہے. بوڑھے حبشی نے ابرو اٹھائے تھے. فضہ نے اپنے بالوں کو ہٹایا. دیکھ کبھی پہچان سکتا ہے یہ دیکھ رہا اگر تو میمونہ ہے میں تجھ سے بولوں گا نہیں. کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری؟ کیوں آئی شرابی کے دربار میں؟ فضہ کی آواز آئی آنکھیں بند کر. اکیلی نہیں آئی. علی کی بیٹیاں میرے پیچھے کھڑی ہیں. سیدوں مجھے جملہ معاف کر دینا. اتنا کہنا تھا بوڑھے حبشی نے اشارہ کیا. 300 حبشیوں نے تلواریں کھینچی. یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا. لے کر اترو بغیرت تک سے نیچے. تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لامارس سمجھا ہے. اتنا کہنا تھا زینب کڑیوں میں تڑپ گئی. رو کے کہا عباس فضہ کے وارث آ گئے. زینب کا کوئی ماتم حسین